یہ یروشلم سے کچھ فاصلے پر بسا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ رات کی کسی پہر چاند آسمان پر چمک رہی تھی اور اس چاندنی رات میں صحرا و بیابان کا ہر ذرہ چمک اٹھا تھا۔ عجیب سی خاموشی اور وحشت کے اس سما میں اللہ کے ایک پیغمبر اپنے ٹاٹ کے بستر پر لیٹے خیالات میں گم تھے۔ آہستہ آہستہ آپ نیند میں ڈوب گئے۔ انہوں نے خود کو ایک وسیع بیابان میں کھڑا پایا۔ اچانک آسمان سے ٹڈیوں کا ایک عظیم غول زمین کی طرف اترنے لگا۔ ٹڈیوں کے اس غول نے دہاڑتے ہوئے جنگلی جانور کی شکل اختیار کر لی۔ ان کی آنکھیں روشنی سے چمک رہی تھیں۔ ان ٹڈیوں کی آواز نے زمین کو ہلا کر رکھ دیا۔ ٹڈیوں کے ان دلوں نے کھیتوں کے کھیت کھانا شروع کر دیے، لیکن ان کی بھوک نہ مٹی۔ پیغمبر کے ارد گرد موجود سیب اور انجیر کے درخت بھی آہستہ آہستہ سڑنے لگے، یہاں تک کہ ان کے پاؤں کے نیچے زمین سڑتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ اور پھر آسمان سے ایک بلند آواز آئی، خبردار ہو جاؤ، یہ خداوند کا دن ہے، خداوند کا لشکر آ رہا ہے۔ پیغمبر کی آنکھیں کھل گئی اور ان کا دل تیزی کے ساتھ دھڑکنے لگا۔ اللہ کے پیغمبر اور رسول وہ لوگ تھے جن سے خدا نے کلام کیا۔ خداوند نے ان نبیوں کے ذریعہ انسانیت تک اپنا پیغام پہنچایا۔ ان نبیوں نے لوگوں کو توبہ کی طرف بلایا، خدا اور انسانوں کے بیچ بگڑے ہوئے رشتوں کو سدھارا اور امید اور بحالی کا وعدہ کیا۔ ان پیغمبروں کے حکایات، پیغام اور وعدے آج بھی اتنے ہی اٹل اور سچے ہیں جتنے وہ ہزاروں سال پہلے تھے۔ ہم خدا کے ان پیغمبروں کے متاثر کن قصوں سے سبق لے کر آج بھی انہیں اپنی زندگی میں لاگو کر سکتے ہیں۔ یہ ایسے سبق اور نمونے ہیں جو قیامت تک انسانوں کے لیے راہ ہدایت ثابت ہوتی رہے گی۔ ان قصوں میں خدا سے وفاداری، خود اعتمادی، مصائب و مشکلات اور استقامت کا ایک لمبا سفر ہے، جس کے ہر موڑ پر اس کے پڑھنے والوں کو ایک نئی راہ دکھتی ہے۔ ان انبیاء اکرام میں ایسے بھولے بسرے نبیوں کی داستانیں تاریخ کے دھول و گرد میں دبی ہیں جو قدیم تہذیبوں کی روایات اور آسمانی کتابوں میں آج بھی محفوظ ہیں۔ ان گمشدہ نبیوں میں ایک نبی حضرت یوائیل علیہ السلام ہیں۔ حضرت یوائیل کو بنی اسرائیل کے 12 انبیاء اصغر میں ایک مانا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام کا زمانہ 835 قبل از مسیح کا تھا، جب بنی اسرائیل 2 ریاستوں، ریاست اسرائیل اور ریاست یہودا میں بڑھ چکی تھی۔ اس وقت ریاست یہودا خانہ جنگی سے دوچار تھا۔ بادشاہ تخت و تاج کے لیے آپس میں لڑ رہے تھے۔ 836 عیسوی میں ایک کم عمر یہودی شہزادہ یہوآس تخت پر بیٹھا۔ اس کے دور حکومت میں بنی اسرائیل خداوند کے بتائے ہوئے راستے سے بھٹکنے لگے۔ مذہبی عالم اور پادری کے اندر خدا سے وفاداری میں کمی آنے لگی، اور ریاست یہودا جسے خدا نے اپنے کام کے لیے چنا تھا، اس ریاست کے لوگ اب دنیا کی چاہت اور عیش و عشرت میں مبتلا ہونے لگے۔ دوسری طرف اشوریہ، بابل اور فارس کی سلطنت مضبوط اور طاقتور بنتی جا رہی تھی۔ اس زمانے میں شمالی ریاست اسرائیل میں حضرت الیسع علیہ السلام اور جنوبی ریاست یہودا میں یوائیل علیہ السلام سے خدا نے کلام کیا۔ بدقسمتی سے ان دونوں ہی نبیوں کے متعلق لکھی گئی تاریخی ریکارڈز بعد کے حملوں اور جنگوں میں تباہ ہو گئی، اور بنی اسرائیل بھی ان نبیوں کی زندگی اور تعلیمات کی ٹھیک طرح سے حفاظت نہ کر سکے۔ البتہ پرانے عہد نامے میں یوائیل علیہ السلام کے متعلق ایک مختصر صحیفہ موجود ہے جسے بک آف جوئل کہا جاتا ہے۔ مدراس میں یوائیل علیہ السلام کو پیتھوئیل کا بیٹا کہا گیا ہے، جو کہ ہیکل کے ایک بزرگ اور نیک عالم دین تھے۔ یوائیل علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل کے لاوی قبیلے سے تھا، اور آپ نوجوانی کے دنوں میں ہیکل میں ہی مذہبی خدمات انجام دیتے تھے۔ تاہم آپ کا ذریعہ معاش اور روزگار کھیتی باڑی تھا، اور آپ حکومتی وظیفہ نہ لے کر خود زراعت کا کام کرتے، اور اس سے ہونے والے اناج سے گزارا ہوتا۔ دراصل اللہ کے پیغمبروں کی یہ شان رہی ہے کہ نبوت ملنے سے پہلے بھی
نہ کسی پیغمبر نے کبھی شرک کیا، نہ حرام لقمہ کھایا، اور نہ ہی کوئی حرام کام کیا، کیونکہ یہ لوگ دین فطرت پر ہوتے تھے اور حلال و حرام کے تمیز اور شرک و کفر سے اپنے دامن کو پاک رکھنے کی وجہ سے ہی خداوند نے ان حضرات کو نبوت کے لیے چنا۔ حضرت یوائیل علیہ السلام اور آپ کے قبیلے کے لوگ یروشلم کے قریب ایک چھوٹے سے دیہات بیتھوم میں رہا کرتے تھے۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں کبھی بنی اسرائیل نے سونے کے بچھڑے کی عبادت شروع کر دی تھی۔ آج یہ علاقہ فلسطین کے ویسٹ بینک کے سرحد پر واقع ہے۔ بہرحال بادشاہ یہوآس کے زمانے میں اسرائیلی معاشرے میں ظلم اور ناانصافی بڑھنے لگی تھی۔ اونچے طبقے کے لوگ غریب اور مفلس کے حقوق مارنے لگے۔ انہوں نے خداوند کے احکام کو نظر انداز کیا۔ عبادت کے طریقوں میں کنانیوں کے فرسودہ رسم و رواج کی ملاوٹ آ گئی اور اسرائیلیوں کے اندر دنیا پرستی میں اضافہ ہونے لگا۔ لہٰذا اللہ نے ان لوگوں پر سے اپنی رحمتوں اور برکتوں کو ہٹا لیا اور اب یہودا کے لوگ مصیبت میں تھے۔ کچھ ہی عرصے میں زمین خشک سالی کا شکار تھی۔ مسلسل کئی سالوں تک ضرورت کے مطابق بارش نہیں ہوئی اور ان کے فصل برباد ہونے لگے۔ خداوند نے اسرائیلیوں کو پہلے ہی آموس نبی کی کتاب میں بتا دیا تھا کہ اگر تم خداوند کی اطاعت نہ کرو گے تو یہ سب لعنتیں آئیں گی، اور آج یہ سب حقیقت میں ہو رہا تھا۔ اس کے باوجود یہودا کے لوگ خداوند کی اس ناراضگی کو نہیں سمجھ پا رہے تھے اور انہیں یہ سب محض قدرتی آفت اور موسم کی تبدیلی معلوم ہو رہی تھی۔ اس دوران ایک رات حضرت یوائیل علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا کہ ٹڈیوں کا ایک غول زمین پر اتر آیا۔ ٹڈیوں کا یہ خطرناک جھنڈ تیز رفتاری سے کھیتوں کو تباہ کر رہی ہیں اور ان کے راستے میں موجود ہر چیز برباد ہوتی جا رہی ہے۔ ٹڈیوں کے اس فوج میں ایک عجیب سی خوف اور دہشت تھی اور ان کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ پھر اچانک آسمان سے ایک آواز آتی ہے جس میں لوگوں کو توبہ کی طرف بلایا گیا اور انہیں خداوند کے آنے والے دن سے خبردار کیا۔ یوائیل علیہ السلام خوف و پریشانی کے عالم میں بیدار ہوئے۔ خداوند نے یوائیل علیہ السلام کے اس خواب کے ذریعہ اسرائیلیوں کو مصر کے ان دنوں کی یاد دلائی جب فرعونیوں پر ٹڈیوں کا عذاب نازل ہوا تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ اب ٹڈیوں کے اس فوج کو اسرائیلیوں کے خلاف بھیجا جا رہا تھا۔ کچھ دنوں بعد یوائیل علیہ السلام کا یہ خواب سچ ثابت ہوا اور ایک صبح ٹڈیوں کے حملوں سے یہودا کی زمین لرزنے لگی۔ ان کے پروں نے کھیتوں میں ہلچل مچا دی۔ وہ کسی تاریک طوفانی بادل کی طرح پورے ریاست میں پھیل گئے۔ اسرائیلیوں میں افراتفری مچ گئی۔ کھیتوں کے کھیت پلک جھپکتے ہی صاف ہونے لگی، یہاں تک کہ یہودی بستیاں بھی ان ٹڈیوں سے پریشان ہونے لگی۔ ٹڈی دلوں کا یہ حملہ وقفے وقفے سے ہوتا۔ 40 دنوں تک یہ غول یہودا میں تباہی مچاتی اور پھر ختم ہو جاتی۔ پھر 40 دنوں بعد دوسرا غول آ جاتا اور یوں یہ سلسلہ جاری رہتا۔ اسرائیلیوں نے ٹڈیوں کا اتنا بڑا غول کبھی نہ دیکھا تھا، لیکن کچھ لوگ مصر میں خدا کی طرف سے بھیجی گئی آفت سے واقف تھے جو ان کے باپ داداؤں کے زمانے میں فرعونیوں پر آیا تھا۔ بہرحال حضرت یوائیل علیہ السلام ہیکل میں تشریف لائے اور تمام ربیوں، کاہنوں اور اسرائیلیوں کو بلایا۔ آپ علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے ایک متاثر کن خطبہ دیا اور انہیں اس عذاب سے بچنے کے لیے توبہ کی طرف بلایا۔ یوائیل علیہ السلام کا یہ کلام بک آف جوئل میں کچھ اس طرح بیان ہوا ہے: اے بوڑھوں سنو، اے زمین کے سب باشندوں کان لگاؤ۔ کیا تمہارے باپ داداؤں کے دنوں میں کبھی ایسا ہوا؟ ٹڈیوں کے غول سب چٹ کر گئے، ان کی دانت شیر ببر کی سی ہے۔ غول نے کھیتوں کو اجاڑ ڈالا اور انجیر کے درختوں کو توڑ ڈالا۔ تم ماتم کرو جس طرح دلہن اپنی جوانی کے شوہر کے موت پر ٹاٹ اوڑھ کر ماتم کرتی ہے۔ اے کاہنوں، اے مندر میں خدمت کرنے والوں، کمر کسو اور واویلا کرو، خداوند کے گھر میں جمع ہو جاؤ اور فریاد کرو۔ جانور کیسے کراہتے ہیں، گائے بیل کے لیے اب چراگاہ نہیں ہے۔ جنگلی جانور بھی تیری طرف تکتے ہیں کیونکہ پانی کی ندیاں سوکھ گئیں۔
सयून में नरसंगा फूंको ताकि मुल्क के तमाम लोग थरथराएं, क्योंकि खुदा का दिन आन पहुंचा है। खुदा के सामने ज़मीन व आसमान थरथराते और कांपते हैं। सूरज व चांद और सितारे बेनूर हो जाते हैं। खुदावंद का लश्कर ललकारता है, क्योंकि उसका लश्कर बेशुमार है, क्योंकि खुदावंद का रोज़ अजीम खौफनाक है। लेकिन खुदा फरमाता है कि अब भी पूरे दिल से और गिरियाज़ारी करते हुए मेरी तरफ लौट जाओ, और अपने कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को चाक करके खुदावंद की तरफ मतवज्जा हो। हिरासा ना हो, क्योंकि ऐसा करने पर खुदावंद तुमको पहली बरसात से बख्शेगा। वही तुम्हारे लिए बारिश बर वक्त भेजेगा, यहाँ तक कि खलियान गेहूं से भर जाएंगी और हौज़ नए मै से लबरेज होंगी। तुम्हारी बरसों की मेहनत को जिस फौज ने खाकर चट कर दिया, मैं तुमको वापस दूंगा, और तुम खूब खाओगे और सैर हो जाओगे, और खुदावंद खुदा की खूब सताइश करोगे, और मेरे लोग हरगिज़ शर्मिंदा ना होंगे, क्योंकि मैं खुदावंद खुदा तुम्हारा खुदा हूँ। हज़रत युआइल अलैहिस्सलाम ने यहूदा के लोगों को ख़बरदार किया कि खुश्क साली और टिड्डियों का ये हमला कोई वक्ती या कुदरती आफत नहीं है, बल्कि ये खुदा की तरफ से भेजी गई सज़ा है, क्योंकि इसराइलियों ने खुदा से वफ़ादारी छोड़ दी है। हज़रत युआइल लोगों को तौबा और नदामत करने की तंबीह करने लगे। उन्होंने इसराइलियों को यकीन दिलाया कि खुदावंद हमेशा से मेहरबान है। वो अपने लोगों को मुसीबत में डाल कर भी उनसे तौबा की उम्मीद रखता है। अगर वो सच्ची तौबा करें तो खुदावंद उन टिड्डी दलों का खात्मा करेगा और उनके लिए बारिश नाजिल फरमाएगा। युआइल अलैहिस्सलाम अपने सहीफ़े में न सिर्फ टिड्डियों के अज़ाब से बचने के लिए इसराइलियों को रास्ता दिखाते हैं, बल्कि आपकी पेशन गोई पूरी इंसानियत के लिए थी, जिसमें आने वाले वक्त की झलक मौजूद है। हज़रत युआइल ने इंसाफ के दिन की बात कही थी, जिसे उन्होंने याहवे का दिन कहा है। ये दिन उन लोगों के लिए वार्निंग थी जो गुनाह में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन साथ ही ये दिन उन लोगों के लिए खुश रंजी का दिन होगा जो खुदावंद के साथ वफादार हैं। बहरहाल यहूदा के लोगों ने उस दिन रोज़ा रखा और हैकल में तमाम आम व खास जमा हुए और खुदावंद से माफ़ी मांगी। उन्होंने अहद बांधा कि वो हमेशा खुदा से वफादार रहेंगे। चुनांचा युआइल अलैहिस्सलाम पर वही आई और खुदावंद ने उन लोगों से वादा किया कि वो यहूदा के लोगों के लिए बारिश भेजेगा, खेत सरसब्ज होंगे और जानवरों को पीने का पानी मिलेगा। हज़रत युआइल के इस वाक़े में हमारे लिए एक बहुत अहम पैगाम पोशीदा है। वो ये कि कुदरती आफत, ज़लज़ले, सैलाब वग़ैरह का आना दरअसल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बंदों के आमाल पर इजहार नाराज़गी है। आतिश फ़िशा का फटना, सुनामी का आना, तेज़ व तुंद तूफ़ान का बड़े बड़े शहरों को उजाड़ देना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इजहार गज़ब और जलाल की एक शक्ल है। ये आफतें इंसान को खुदा के इबादत व बंदगी और वफ़ादारी की तरफ मुतवज्जा करने के लिए निदा देती है। जैसा कि टिड्डी दलों के उस हमले को यहूदा के लोगों ने महज वक्ती आफत समझा, लेकिन हज़रत युआइल ने उन्हें आगाह किया कि दरअसल खुदावंद उनसे नाराज़ है और जब तक वो उसकी तरफ तवज्जा ना करेंगे ये अजाब ख़त्म ना होगा, ख्वाह शहर के शहर तबाह ही क्यों ना हो जाएं। जैसा कि कुरान मजीद में भी अल्लाह ने इंसानियत को ख़बरदार किया कि उस बड़े अजाब यानी क़यामत से पहले हम इस दुनिया में किसी न किसी छोटे अजाब का मज़ा चखाते रहेंगे, शायद कि ये लोग बाज आ जाएं। जबकि यहूदा के लोगों को खुदावंद ने खुद ये एहसास दिलाया कि वो हमेशा बंदों पर मेहरबान हैं। अगर वो सच्ची तौबा कर लें तो दोबारा खुदावंद उन्हें नेमतों से नवाजने के लिए तैयार है। जबकि इन आफतों से उम्मत मुस्लिमा भी महफूज नहीं रहेंगी और हमारे लिए भी ये उसूल व कानून वही होगा। जैसा कि हज़रत इब्न मसूद ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम नेकी का हुक्म ज़रूर देते रहना, लोगों को बुराई से ज़रूर मना करना और जुल्म करने वालों का हाथ पकड़कर उसे जुल्म से रोकना, वरना अल्लाह तुम्हारे दिलों को एक दूसरे पर मार देगा
اور تم پر اس طرح لعنتیں کرے گا جس طرح پچھلی امتوں پر کی تھی۔